12 شہزادیوں کی کہانی۔ ایک بادشاہ تھا جس کے 12 بیٹیاں تھیں۔ سب کی سب بہت خوبصورت تھی۔ سب ایک ہی ساتھ رہتی اور ایک ہی کمرے میں سوتی۔ سب کی چارپائیاں کمرے میں برابر سے لگی ہوئی تھی۔ جب لڑکیاں سو جاتی تو بادشاہ خود آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں لڑکیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا تھا اور صبح سویرے ہی کھول دیتا تھا۔ ایک دن صبح کو جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ ساری لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے تھے اور ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھی، مگر لڑکیاں کیوں باہر گئی یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ آخر میں مجبور ہو کر اس نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی یہ معلوم کر لے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہے، اس کی شادی اس شہزادی سے کر دی جائے گی جس کو وہ پسند کرے گا۔ راج پاٹ بھی اسی کو دے دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر معلوم کر بتلایا جائے گا، ورنہ پھانسی دی جائے گی اس بندے کو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا۔ شہزادیوں کا کمرہ دکھایا۔ کمرے کے پاس ہی شہزادے کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، شہزادہ اس کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی رات گئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سوتا رہا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح آج رات کو بھی گھومنے گئی۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتوں پر گرد پڑی ہوئی تھی اور ایڑیاں گھسی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھی؟ شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئی اور شہزادہ ہر رات سوتا رہا۔ آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے، مگر کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ شہزادیاں کب اور کہاں گھومنے جاتی ہے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا تھا۔ جی میں آیا کہ کسی طرح یہ بید معلوم ہو جاتا تو زندگی بڑے آرام سے گزر جاتی، لیکن یہ بید کیسے معلوم ہو یہ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اسی سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شہزادیوں کے گھومنے کا بید معلوم ہو جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا۔ بڑھیا نے کہا یہ کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے، بس تم ہمت کر لو تو بیڑیا پار ہے۔ دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں تمہیں شراب بھجوائیں گی، اس کو نہ پینا، اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے، تم ہرگز شراب مت پینا۔ بستر پر لیٹتے ہی سوتا ہوا بن جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند سے سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نہ ڈر ہو کر گھومنے جا سکے۔ یہ لبادہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو اوڑھ لو گے تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا اور تم سب کو دیکھ سکو گے۔ جب بڑھیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس خوشی خوشی سے گیا اور کہنے لگا میں معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہے۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر اس کے سونے کا کمرہ بتلا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی نے شراب کا پیالہ لیے ہوئے سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تیلی باندھ رکھی تھی۔ سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب تیلی میں انڈیل لی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں سوتا ہوا بن گیا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھی،
کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سپاہی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شہزادیاں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور گھومنے کے لیے جانے لگی۔ سپاہی چپکے سے اٹھا، لبادہ اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں ہے میرا۔ بڑی شہزادی نے کہا، تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئی ایک باغ میں پہنچی۔ باغ کے تمام درخت نہایت خوبصورت سے لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندنی کی طرح سفید تھی۔ سپاہی نے ایک درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑ لی۔ شاخ توڑنے سے آواز پیدا ہوئی۔ چھوٹی شہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی، کیا تم لوگ یہ آواز نہیں سن رہی ہو؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس کی بات کو ٹالا اور کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس تمہیں کچھ وہم ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزادیاں دوسرے باغ میں پہنچی، جہاں درختوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھی۔ باغ کے بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا۔ سب شہزادیاں اس پر بیٹھ گئی۔ یہاں 12 پیالے شربت کے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ ہر ایک شہزادی نے ایک ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی طرف چلی۔ سپاہی نے یہاں بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کے آواز پر ڈر گئی اور بڑی شہزادی نے پھر دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی، جہاں 12 کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھی اور ہر ایک کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئی اور دریا کے بیچ میں جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگی۔ صبح ہوتے ہوتے شہزادیاں واپس آ کر اپنی چارپائی پر سو گئی۔ بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہ بتلا دیے اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے کہا کہ ہاں، یہ سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کیا اور سپاہی کی شادی بڑی شہزادی سے کرا دی گئی اور سپاہی کو کچھ سلطنت بھی دے دیا گیا۔